سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان کو ان کے رب کی جانب سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور یہی سزا دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب توبہ کے بعد یقیناً بہت بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی جانب سے گائے کے بچڑے کو معبود بنانے کا تذکرہ ہوا تھا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، تو پیچھے سے سامری ایک صاحب تھا، اس نے قوم کو گمراہ کر دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان سے کہا کہ تم لوگ جو سونا لے کے آئے ہو فرعونیوں سے وہ اکٹھا کرو۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ان کو ایک بچھڑے کی شکل میں ایک مجسمہ بنا دیا، اور اس کے پاس جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کو لگنے والی مٹی تھی، اس کو اس کے اندر اس نے کہیں کسی طریقے سے خاص طریقے سے شامل کیا، تو اس کے اندر اتنی سی زندگی کا اثر پیدا ہو گیا کہ آواز آنی شروع ہوگی بس۔ اب یہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا خدا، یعنی جس کو اپنے ہاتھوں سے ابھی بنایا ہے، تمہارا سونا لے کر اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ابھی جس کو بنایا ہے وہ ہے خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن لوگ باز نہیں آئے، حتیٰ کہ ان کو کادو یقتلوننی، فرمایا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلالی پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کے ہاں تو بالکل رعایت نہیں تھی کسی چیز کی،
تو انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے بھائی کو پکڑا، یجرہ الیہ، بالوں سے پکڑا اور ان کو کھینچا اور کہا کہ کیا کیا تم نے میری عدم موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے کہ قوم پوری شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، بنیادیں ہل کر رہ گئی، جڑیں کٹ گئی اس کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے عذر پیش فرمایا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، مگر مجھے لگا کہ اب یہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اور کام خراب کر دیں گے، تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا، خاموشی اختیار کر لی۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو شرک کرتے ہوئے دیکھا اور میں اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ سامری کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھ تو نے جو کچھ کیا ہے یہ بڑی بری حرکت ہے، اب تجھے بھی اس کی اس دنیا میں سزا ملے گی، اور جن جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان سب کے بارے میں کہا کہ ان کو سزا ملے گی۔ کچھ لوگ اس میں سے وہ تھے جو بیچارے نادانی میں آ کر بات میں آ گئے، تو ان کو تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ تو توبہ کر گئے، لیکن خود سامری اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے وہ توبہ کی طرف نہیں آئے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ کا غصہ شدید طریقے سے پہنچے گا، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ذلت ہے اور اللہ کا غصہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو سامری کا تو خیر انجام سیدھا سا تھا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ جا تجھے ہم نے یہ سزا دی ہے کہ ساری زندگی تو لوگوں سے الگ تھلگ رہے گا، لا مساس، اور تیرا یہ کہنا ہوگا کہ مجھے کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے۔ تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ سامری کو جو ہے ایسی کوئی بیماری لگ گئی، ایسی کیفیت میں چلا گیا کہ جو بندہ اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس بندے کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور سامری کو بھی بخار ہو جاتا تھا۔ گویا کہ یہ ایک اس زمانے میں ایک کرونا ٹائپ کی ایک چیز بن گئی۔ تو یہ اس کی سزا تھی، اس لیے وہ کسی بندے کے قریب نہیں آتا تھا، سوشل ڈسٹینس تھا اس زمانے میں۔ سامری کے ساتھ یہ سزا کے طور پر کیا گیا بیچارے کے ساتھ۔ تو ساری زندگی اس نے ایسے ہی کر دیا، بدماش تھا بیچارہ، تو خیر نہیں تھا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ظلم کیا، ان کو بچڑے کی عبادت پہ لگا گیا، تو اس کی سزا پھر یہ تھی، عبرتناک سزا ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ کر دو اس کو، اس کے کوئی قریب نہ آئے۔ پھر وہ جانوروں کے ساتھ رہتا تھا باہر جنگل میں، یہ اس کی ذلت والی سزا اس کو ملی۔ اور باقی جو تھے ان کو یہ کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اچھے خاصے بنی اسرائیل جب قتل ہو گئے تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور باقیوں کو پھر کہا کہ اب تمہارے گناہ معاف ہو چکا ہے، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا کام کیا تم نے، بچڑے کو معبود بنایا، اس کی سزا تو تمہیں دنیا میں قتل ہونی چاہیے تمہارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو جب ہو گیا تو پھر کہا کہ جو ہو گئے قتل ان کو توبہ قبول ان کی بھی ہوگی، اور جو رہ گئے ان کی بھی ہوگی، وہ جو چلے گئے وہ شہید کے درجے کو پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے ان سے گناہ ضرور ہوا لیکن انہیں توبہ بڑے اخلاص کے ساتھ کر لی۔ جیسے ایک صحابی تھے تو ان سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، تو حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے منہ موڑ لیا، پھر آئے، آپ نے پھر منہ موڑ لیا، پھر آئے، تو جب ایسے 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تم نے، لعلک قبلت او لمست، ہو سکتا ہے تم کسی غلط چیز، مطلب غلط بات تو ہو لیکن زنا جس کو کہا جاتا ہے وہ نہ ہو سکتا ہے تو نے بوسو کنار کیا ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، میرے سے زنا ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو حد لگا دی، یعنی حد کیا تھی، وہ چونکہ شادی شدہ تھے تو شادی شدہ اگر آدمی زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو ان کو پتھر لگے تو ایک صاحب نے کہا کہ کتنا عجیب آدمی ہے، بیچارہ بد نصیب آدمی ہے کہ ایسے ایسے مر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ نا میاں، اس سے گناہ ضرور ہوا ہے لیکن اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ پوری بستی پر، مدینہ منورہ کی جتنی آبادی ہے، اگر سب اتنے سارے گناہگاروں پر اگر وہ توبہ ڈال دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ یعنی بندہ وہ ایک ہے، جرم اس سے ایک ہوا ہے لیکن توبہ اس نے اللہ کے ہاں بہت اخلاص کے ساتھ کر گیا ہے۔ تو یہ
بعض دفعہ جو ہے جرم تو ہوا لیکن ان کی جو معافی شمار ہو گئی، ان کو اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ دے دیا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا آپس میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم بہتان باندھنے والوں کو اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا بہتان ہے، شرک سے بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی کائنات بلکہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اپنی اس کی ذات، اس کی صفات۔ اب جو آدمی اس کے اندر نقص نکالتا ہے تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے فرمایا کہ بہتان باندھنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ آگے ان کا تذکرہ ہے والذین عملوا السیئات، جن سے غلطی ہو گئی، بچڑے کو معبود بنانے والی غلطی جن سے ہو گئی، پوجا پاٹ بھی کر لی انہوں نے، وہ بھی غلطی ان سے ہو گئی، شرک کر لیا، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر کیا ہوا؟ پھر پلٹ کر واپس آ گئے، پھر تنبؤ ہوا، اوہو ہم نے کیا خسارے کا سودا کیا، یہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر یہ سونے چاندی کا جو ہے جانور جو ہمارے سامنے ہے، نہ وہ چارہ کھا سکتا ہے، نہ کچھ کسی کے کام آ سکتا ہے، نہ اس کو گوشت کھایا جا سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم نے معبود بنایا تو بڑا ہی غلط کام کر دیا۔ اس کا ان کو احساس ہو گیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، فرمایا کہ تیرا رب بے شک یقیناً بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی شرک جیسے گناہ کی بھی معافی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی انسان دل سے توبہ کرے۔ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے، اس سے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو معاف نہ ہو۔ تو اللہ کے حقوق میں سے ہاں جو بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ گناہ تو معاف ہوتا ہے لیکن حق دینا پڑتا ہے اس کو۔ حق الگ چیز ہے، گناہ کا معاف ہونا الگ چیز ہے۔ جیسے ایک آدمی نے غفلت میں نمازیں چھوڑ دی، اب اس کو خیال آیا کہ میری نمازیں رہ رہی ہیں، اللہ سے حضور توبہ کی کہ اللہ میں نے تیرے اتنے سال تیرا جو ہے وہ احکامات میں نے عمل نہیں کیا تو مجھے معاف فرما دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو نماز چھوڑنے کا گناہ وہ معاف ہوگا لیکن نماز ابھی ذمے میں ہے۔ اس کی بہت آسان مثال ہے کہ کسی آدمی کے آپ نے پیسے دینے ہوں اور ٹال مٹول آج کل کرتے کہ بہت وقت گزر گیا اور آپ اس کو نظر بھی نہیں آ رہے، اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہے، وہ فون کر رہا ہے، رابطہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو، بہت غصہ آ گیا اس کو کہ یہ کیسا عجیب آدمی، بھائی اگر نہیں ہے تو بتا دے کہ میرے پاس نہیں ہے، یہ کیا بات ہے کہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے یا یہ چکر دے رہا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کو غصہ آ سکتا ہے۔ ان لصاحب الحق مقالا، جس نے جو کچھ لینا ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے سننے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اب اس کو خیال آیا کہ تو بڑا غلط ہو گیا، اب یہ اس کو جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے بھائی معاف کر دے، میں غلطی کی، میں تجھے تنگ کیا، پریشان کیا، مجھے معاف کر دے، ہاں باقی تیرے پیسے میں دے دوں گا انشاءاللہ، اب جلدی دے دوں گا۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یار معاف کیا، بس تو پیسے جلدی سے لوٹا دینا، مجھے ضرورت ہے۔ تو اس سے جو تاخیر کرنے کا اور بر وقت ادا نہ کرنے کا، پیسے ادا نہ کرنے کا جو غصہ تھا اس بندے کو، وہ معافی سے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جیسے آدمی کی نمازیں رہ جائیں تو اللہ کے حضور دو، ایک تو نماز تو قرض ہے، فرض قرض ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو تاخیر ہو جانا اور ابھی تک نہ ادا کرنا، یہ ایک جرم ہے۔ تو اللہ کے حضور نماز چھوڑنے کی جو گناہ معاف ہوتا ہے تو یہ تاخیر کا جرم جو ہے یہ معاف ہو جاتا ہے، باقی نماز تو ذمے میں رہے گی۔ یہ تو نہیں کہ وہ صاحب اگر معاف کر دیں گے، قرض خواہ اگر مقروض کو معاف کر دے گا تو اس کا لاکھ روپیہ جتنا بھی ہے وہ سارا چھٹ، ایسا تو کہیں دنیا کی کسی عدالت میں کسی منطق میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اگر تنبہ ہو گیا ہے آدمی کو غلطی ہو جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں، ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ شرک جیسے، کفر جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، پھر آگے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب ان کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوا، کچھ بہت غصہ تھا، بہت ہونا بھی چاہیے تھا۔ اخذ الالواح، وہ جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے، کیونکہ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری لکھی ہوئی دی تھی، کتابی صورت میں گویا کہ دی تھی۔ قرآن پاک کی طرح نہیں ہے کہ جس موقع پر جو آیت کا ضرورت محسوس ہوتی گئی تو وہ ویسے کے ویسے نازل ہوتی، کہ ایسا نہیں، وہ تورات اکٹھی موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی۔
تو انہوں نے آ کر انہوں تختیاں ڈال دی تھی، بعض نے کہا پھینک دی، بعض نے کہا ڈال دی، بہرحال تو اب جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس کو اٹھا لیا. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے پھر الواح لے لی. آگے پھر فرمایا فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا فِيهَا هُدًى، سب سے پہلی اس کے اندر اس کے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے اللہ کو جو مطلوب ہے انسان سے ویسے زندگی گزار جانا. اللہ تعالیٰ کو جو چیز انسان سے راضی کرتی ہے اس راستے پر چل پڑنا، یہ ہدایت کا راستہ ہے جس کو ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو فرمایا کہ تورات کے اندر ہدایت تھی کیونکہ کتاب برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، لیکن وہ ہدایت ایک حد تک تھی. جب تک کہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا اس وقت تک وہ ہدایت موجود ہے. جب قرآن پاک آ گیا ہے تب قرآن پاک تمام کتابوں کے اوپر فائنل اتھارٹی بن گیا. اب اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں رہ گئی. اب وہ ہدایت اپنے زمانے میں ہونے کے باوجود اب ایکسپائر ہو گئی ہے. جیسے کرنسی ہو، کرنسی کا نوٹ جس زمانے میں چلتا ہے بہت چلتا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں لوگ اس کو، لیکن جب وہ کرنسی کا پچھلا نوٹ کینسل ہو جاتا ہے اور نیا نوٹ اس کی جگہ آ جاتا ہے تو اب اس نوٹ کو چلانا یہ جرم ہوتا ہے. حالانکہ پہلے فرض تھا. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ملکی کرنسی نہیں مانتا تو کہتے ہیں یہ تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے. تو اسٹیٹ کی بنیادی کچھ چیزیں ہوتی جو ماننی پڑتی ہیں. تو پہلے اس نوٹ کو نہ ماننا یہ جرم تھا کیونکہ اسٹیٹ نے جاری کیا ہے. اچھا، اب اس نوٹ کو چلانا یہ جرم ہے. کسی طریقے سے جس زمانے میں تورات اور انجیل شریعت تھی، برحق تھی، اس زمانے میں اسی کو ماننا پڑتا تھا. اسی میں ہدایت تھی، اسی میں رحمت تھی، اسی میں سب کچھ تھا. لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں تو اب پچھلی کتابیں منسوخ. اب اگر کوئی اس کو چلانے پہ اصرار کرے گا تو وہ مجرم ہو جائے گا. اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں مجرم ہے. تو یہ اپنے زمانے کے حساب سے فرمایا فی نسختہ ہدیٰ، تورات کے نسخے میں ہدایت بھی تھی، وہ رحمت اور رحمت بھی تھی. للذین ہم لربہم یرہبون. لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ جیسے قرآن کے بارے میں شروع میں فرما دی نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن پاک، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن فرمایا اس سے اندر ہدایت ہے. ملے گی کس کو؟ للمتقین، جو تقوی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کو فرمایا کہ اس سے ہدایت ملتی ہے. ہر ایرے غیرے کو ہدایت نہیں ملتی. یہاں بھی یہ فرما دیا ہم لربہم یرہبون. تورات کے اندر ہدایت بھی ہے، تورات کے اندر رحمت بھی ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ ہم لربہم یرہبون. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں. اللہ کا خوف ان کے دلوں پر سوار ہے. تو اس لیے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت سے بھی اور یہاں سے بھی کہ جو آسمانی کتابیں ہیں، علوم ہیں، قرآن کے علم ہو یا حدیث کا علم ہو، اس کا تعلق صرف معلومات کے ساتھ نہیں ہے، صرف الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، صرف نقوش کے ساتھ نہیں ہے کہ جو آدمی جتنے زیادہ الفاظ یاد کر لے گا، جتنے زیادہ ورقے اور کتابیں چاٹ جائے گا وہ اتنا بڑا عالم ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ تقوی اور ہدایت کے ساتھ ہے. یہاں علم کا جو معیار فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس تقوی ہے اس کا علم مضبوط بھی ہے اور اس کا علم جو ہے وہ صحیح بھی ہے، مقبول بھی ہے. اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کے پاس صرف صورت علم ہے، حقیقت علم نہیں ہے. تو تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن پاک ہو یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے اور پھر حرام چیزوں کے ارتکاب سے، ان چیزوں سے انسان بچنے والا ہو. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو ہم تمہارے لیے ایک فرقان بنا دیں گے. فرقان کیا ہوگا؟ یمیز بین الحق والباطل، کہ غلط بات اور صحیح بات کے درمیان یوں امتیاز ہو جائے گا. جیسے سفید اور کالا آپس میں جدا ہو جاتا ہے تو پھر تمہیں
غلط بات بالکل غلط لگنا شروع ہو جائے گی. اللہ کے نزدیک جو غلط ہے تمہاری نظر میں بھی غلط، اور جو اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے تمہاری نظر میں بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ برکت ہوتی ہے کس کی؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم لوگ اللہ کی سے ڈرنے والی زندگی اختیار کر لو گے تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.